اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کی نجات کے لیے اس کو دین عطا فرمایا ہے، اور یہ دین انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو ملا ہے۔ سب سے جلیل القدر اور سب سے فضیلت والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین ملا ہے، اس دین کا نام اسلام ہے۔ اسلام کا لغوی معنی ہے گردن جھکا دینا۔ مفسرین نے اسلام کا معنی کیا ہے گردن نہادن، گردن جھکا دینا۔ چنانچہ تمام نبیوں کو فرما برداری کا حکم ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے اسلم، فرما بردار ہو جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے فرما برداری اختیار کرتا ہوں۔ یہاں اسلام اپنے معنی میں، یعنی کہ جو لغوی معنی ہے اس میں استعمال ہو رہا ہے کہ فرما برداری اختیار کرو، میرے سامنے گردن جھکا دو۔ چنانچہ تورات حضرت موسیٰ کو ملی اور اس شریعت کو شریعت موسوی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بعد میں یہودیت اختیار کر لی، اور اسی طرح عیسائیوں نے دین عیسوی کو چھوڑ دیا اور انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی، نصرانیت اختیار کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان فرمایا کہ شریعت محمدی، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے اسلام رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا؟ اسلام رکھ دیا۔ چنانچہ پہلے نبیوں کے دین کا نام، شریعت کا نام اسلام نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کا نام اسلام رکھا ہے۔ 3 آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ پہلی آیت بہت عظیم الشان ہے۔ یہودیوں نے حضرت عمر بن خطاب کو کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہو جاتی تو ہم تو اس کو عید بنا لیتے۔ وہ آیت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیا ہی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی۔ دین کی نعمت، باطنی نعمت وہ مکمل کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ یہی میرا دین ہے۔ آسمان کا سرکاری مذہب اب اسلام ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کل قیامت والے دن کوئی اور دین پیش کرے گا دین اسلام کے علاوہ، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، قبول ہی نہیں ہوگا۔ دین کیا ہے؟ دین محمدی نام ہے اسلام۔ چنانچہ کتنا اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمارا نام ہے مسلمان۔ ہمارا نام کیا ہے؟ یہ نام ہمیں کسی اور نے نہیں دیا، یہ نام ہمیں خود ہمارے رب نے دیا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، سورۃ حج میں فرمایا اس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان۔ اللہ نے خود ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، ہمارے دین کا نام اسلام رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس،
کہا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تمہارے دین کا نام اسلام ہے، تمہارا نام مسلمان ہے، اور تم سب سے بہترین امت ہو۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم ہیں، سب سے پسندیدہ امت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ ہمارے دین کا نام اللہ نے خود پسند کیا، ہمارا نام اللہ نے خود پسند کیا۔ تو یہ دین قیامت تک کے لیے آسمانی دینوں کا فائنل ورژن ہے، اس کے بعد اب کوئی دین نہیں آنا، نہ کوئی نبی آنا ہے، نہ کوئی دین آنا ہے۔ چنانچہ ختم نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ زندیق ہے، کافر ہے، اس کا اس امت میں کوئی حصہ نہیں، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ چنانچہ ختم نبوت بہت بڑا احسان ہوا اس امت پر۔ پہلے نبی آتے تھے تو ان نبیوں کی تعلیمات، ان کی کتابیں ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ جب وہ نبی چلے گئے تو بعد میں کوئی اور نبی آیا تو کوئی شریعت کے اور احکامات آ گئے۔ اس نبی کی جو شریعت تھے، جو حلال و حرام کے احکامات تھے، جو اس کی تعلیمات تھیں، وہ بدلتی تھیں۔ ہر زمانے میں نبی بدلا، شریعت بدل گئی، احکامات بدل گئے، سنتیں نبی کی بدل گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا امت محمدیہ کو میں نے ایسا اعلیٰ مقام دینا ہے، اب نبی کوئی آنا نہیں، چنانچہ ان کی کتاب اب نہیں بدلے گی، قیامت تک اب یہی کتاب رہے گی جس کو قرآن کہا جاتا ہے، یہ ایک ہی کتاب ہے۔ الحمدللہ، یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں، افریقہ کا رہنے والا ہو، کالا ہو، امریکہ رہنے والا گورا ہو، پاکستانی ہو، ہندوستانی ہو، سب قرآن پڑھتے ہیں اور ایک طرح سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی زبان عربی کو جنت کی زبان بنا دیا کہ اب چونکہ نبی کوئی نہیں آنا، کتاب کوئی نہیں آنی، تو یہ زبان محفوظ رہے گی، چاہتے زبان بھی محفوظ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات مقرر فرمائیں ان کو محفوظ فرما دیا، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمایا۔ اس سے پہلے جتنے نبی آتے تھے کسی کے فرامین، کسی کی حدیثیں محفوظ نہیں۔ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی حدیث موجود ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی حدیث موجود ہے۔ حدیثیں موجود ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، سنتیں موجود ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ گویا کہ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرما دیا کہ آخری نبی کی تمام سنتیں، تمام حدیثیں محفوظ رہیں گی، قیامت تک کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا۔ تو کتاب بھی محفوظ ہے، سنت بھی محفوظ ہے، دین بھی محفوظ ہے۔ یہ ختم نبوت کی وجہ سے سب سے بڑا احسان ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے نماز کا، ایک طریقہ ہے رکوع کا، ایک طریقہ ہے سجدے کا، ایک طریقہ ہے ذبح کا، ایک طریقہ ہے قربانی کا، ایک طریقہ ہے زکوٰۃ کا، ایک طریقہ ہے حج کا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پوری دنیا سے مسلمان صرف بیت اللہ شریف میں جمع ہوں گے اور وہیں حج کریں گے، عرفات کے میدان میں جائیں گے۔ کتنے فرقے نکلے، بلوچستان میں ایک ذکری فرقہ نکلا، انہوں نے یہاں حج بنانے کی کوشش کی، یمن میں ایک فرقہ نکلا، انہوں نے حج بنانے کی کوشش کی، سارے حج ناکام ہو گئے، کیونکہ ایک ہی میدان ہے، اسی سے مسلمان جڑے ہیں، وہاں جائیں گے تو حج ہوگا۔ ایک ہی بیت اللہ ہے،
اسی کا طواف کریں گے، اس کے علاوہ کسی بت کا، کسی قبر کا، کسی جگہ کا طواف، کسی گھر کا، کسی مزار کا، کسی کا طواف نہیں ہوگا۔ صرف ایک گھر کا طواف ہوگا، ایک میدان میں حج ہوگا، ایک طرح سے نماز پڑھیں گے، ایک طرح سے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، ایک طرح سے تراویح پڑھیں گے، ایک ہی طرح سے پوری دنیا میں قرآن پڑھا جائے گا اور سنا جائے گا۔ یہ اس دین کے حق ہونے کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ یہ دین جس کا نام اسلام ہے، یہ قرآن جس کا جو اللہ کی کتاب ہے، یہ رسول جو محمد الرسول اللہ ہے، یہ دین ہمیں ملا ہے۔ اللہم لک الحمد و لک شکر، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہو گیا۔ آئیے اگلی بات کی طرف چلتے ہیں جو آج ہمارا موضوع ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پسند کر لیا، اس کا نام اسلام رکھ دیا، قیامت میں کوئی دین اب قبول نہیں کیا جائے گا، جو اس کے علاوہ کوئی دین پیش کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ بخاری شریف کتاب الایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں جو کوئی یہودی ہو یا نصرانی اور میرے بارے میں سنے اور مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ نہ یہودی جنت میں جائیں گے، حالانکہ وہ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، ان کی شریعت موجود ہے، ان کی تورات اور تورات کی سب سے مستند شنع اور اس کا فقہ اس کو تالمود کہا جاتا ہے۔ مجھے بڑی تمنا تھی تالمود کو دیکھنے کی۔ کچھ مہینہ پہلے ہم اسلام آباد میں ایک بہت بڑی لائبریری میں جانا ہوا تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ تالمود موجود ہے، تو میں بڑے اشتیاق سے گیا۔ یہاں کچھ علماء بیٹھے ہیں، آپ نے ہدایہ دیکھی ہوگی، ہدایہ پڑھی بھی ہوگی۔ ہدایہ ہماری بہت مستند کتاب ہے فقہ کی، جس میں مسائل موجود ہیں، ہم اس سے جو ہے وہ مسائل یاد کرتے ہیں۔ اس میں ہے کتاب المزارعہ، کتاب المساقات، کتاب البیوع، کتاب الرہن، کتاب الاجارہ۔ بالکل اسی طرح جو ہے وہ تالمود کے اندر کتابیں موجود تھیں۔ میں تو حیران ہو گیا کہ یہ یہودیوں نے عربی میں کیسے لکھ دی بھائی؟ وہ عبرانی تو ختم ہو گئی، تو سارا نظام تو ختم ہو گیا، وہ تو ہمارے سٹائل پہ ساری کتاب لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ اللہ کو قابل قبول نہیں، وہ نہیں چلے گی۔ تورات نہیں چلے گی، تالمود نہیں چلے گی، انجیل نہیں چلے گی، صرف قرآن چلے گا، صرف قرآن چلے گا۔ جو قرآن کو مانے گا بس وہی جنت میں جائے گا، جو رسول اللہ کو مانے گا بس وہی جنت میں جائے گا۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ یہ دین جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے پسند کر لیا، یہی دین قبول ہوگا، یہی آسمانی دین ہے، اب کوئی دین نہیں چلے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات لے آئے، کچھ ورقے اور پڑھنے لگے، آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے توجہ دلائی کہ عمر کیا کر رہے ہو، اللہ کے نبی ناراض ہو رہے ہیں۔ دیکھا تو چہرہ مبارک سرخ ہو رہا ہے، فوراً کہا رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں دل سے راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر۔ آپ نے کہا کہ تم یہ تورات کیوں لے کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ویسے پڑھنے کے لیے لایا ہوں۔ فرمایا سن لو، اگر موسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہو کے آ جائیں، میری پیروی کیے بغیر ان کی نجات نہیں ہوگی، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی۔ تو یہ دین جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جو قیامت تک پسندیدہ دین ہے، اس دین میں ایک بہت بڑی صفت ہے جو ضروری تھی، کیونکہ قیامت تک لوگوں نے اس پر عمل کرنا تھا۔ صحابہ عظیمت کا پہاڑ تھے، صحابہ بہت اونچا درجہ رکھتے تھے، استقامت رکھتے تھے، لیکن یہ دین تو ہزاروں برس چلنا ہے۔ اس میں بعد میں آنے والے کمزور، ضعیف، جن کے ایمانوں کے وہ لیول نہیں، جن کے یقینوں کے وہ لیول نہیں، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، اسے جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں ذرا غور سے سمجھیے گا۔ اس دین کو آسان بنا دیا گیا،
اس دین کا امتیاز کیا ہے؟ یہ دین کیا ہے؟ آسان ہے. یہ دین کیا ہے؟ آسان ہے، پریکٹیکل ہے، ہر وقت ہر زمانے میں پریکٹیکل ہے، ہر زمانے میں یہ دین ویلڈ ہے. اس دین میں آسانی کی وجہ سے فلیکسیبلٹی رکھی گئی، لچک رکھی گئی، اس کے احکامات میں لچک رکھی گئی، آسانی رکھی گئی. ہر زمانے کا مسلمان اس پر عمل کر سکتا ہے. خدا کی قسم یہ وہ حقیقت ہے، میں شاید سمجھا نہ پاؤں. اگر آپ قرآن حدیث پڑھیں، غوطہ لگائیں اندر، اس کے احکامات کو دیکھیں، تو آپ کو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ اگر اس دین میں یہ لچک نہ ہوتی، اس دین میں یہ آسانی نہ ہوتی، تو یہ دین چل نہ سکتا. یہ ہزاروں برس سے یہ دین چل رہا ہے. اس دین میں عظیمت کے ساتھ ساتھ رخصت ہے، آسانی ہے، بشارتیں ہیں. پچھلی امتوں کو جو احکامات دیے گئے تھے وہ سخت تھے، مشکل تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احکامات دیے جو اتنے زیادہ پریکٹیکل ہیں، اتنے زیادہ انسانی طبیعت کے مطابق ہیں کہ انسان کا ارادہ ہو اور وہ دل سے اس دین پر عمل کرنا چاہتا ہو تو اس دین سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں. لیکن بدبختی کہیے، بد نصیبی کہیے ان لوگوں کی جو اس دین کے بارے میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دین تو جی بہت مشکل ہے، یہ دین تو جی مولویوں نے مشکل بنا دیا ہے، اور یہ دین اب چل نہیں سکتا، اور یہ سائنس اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. ہم اس قسم کی باتیں سنتے ہیں. اصل فساد وہ انسان کے دل کا ہے. جب انسان دین پر عمل نہ کرنا چاہے تو 100 طرح کے بہانے بناتا ہے. لیکن میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دین بڑا آسان ہے. یہ دین بہت فطری ہے، اتنا فطری ہے کہ انسان اگر اس پہ چلے تو اس کو کسی وقت بھی مشکل پیش نہیں آتی. مثالیں تو بے شمار ہیں. آغاز کرتے ہیں، اس دین میں رہبانیت نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اس دین میں کوئی رہبانیت نہیں. انسان معاشرتی حیوان ہے، وہ معاشرے میں رہتا ہے، ماں باپ کے پاس پھلتا پھولتا ہے، دوستیاں کرتا ہے، شادی کرتا ہے، اولاد ہوتی ہے. رہبانیت کیا ہے؟ سب چھوڑو جنگل میں چلے جاؤ. عیسائیوں میں بھی ہے، بدھوں میں بھی ہے، بدھ مت سارا ہے ہی رہبانیت. ہندوؤں میں بھی ہے، جوگی بھکشو بن جاؤ. نہ اچھا کھاؤ نہ اچھا پیو. کیلاش وادی میں نے آپ کو وشوا بھی بتایا تھا بیان میں. یہ دین صفائی کا مذہب ہے، طہارت ہے اس دین میں. پورا سال نہانا نہیں کیلاش والوں نے، اجازت نہیں ان کے دین میں نہانے کی. آپ خود سوچیں یہ دین کتنا مشکل ہے. جس بندے نے پورا سال نہانا ہی نہ ہو اس کا حال کیا ہوگا، آپ خود سوچیں. اس دین میں رہبانیت نہیں، اس دین میں خلاف فطرت کوئی چیز نہیں. طہارت عین فطرت ہے، غسل عین فطرت ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا ہر ہفتے میں ایک دفعہ غسل کر کے جمعے کے لیے آنا. تم صرف طہارت کو میں اٹھا لوں، طہارت کے باب کو خدا کی قسم اتنی چیزیں بیان کر سکتا ہوں کہ آج اسی پر سارا بیان ختم ہو جائے کہ یہ دین کتنا آسان اور کتنا فطری اور کتنا زیادہ انسان کو راحت دینے والا ہے. صرف داڑھی کے متعلق پچھلے دنوں ایک تحقیق میں نے پڑھی. یہ دین داڑھی رکھنے کا حکم کرتا ہے مسلمانوں کو، مردوں کو. چنانچہ جو
یہ جو فیشیل سائنسز ہوتی ہے، فیس سے فیشیل سائنسز، کاسمیٹک سرجری اور فیشیل سائنسز بہت بڑا شعبہ ہے یہ طب کا. وہ کہتے ہیں کہ مرد کے جو یہ مسلز ہیں چہرے کے، ان کو ضرورت ہے کہ ان کو تھوڑا سا نیچے کی طرف سٹریچ کیا جائے. یہ داڑھی کے بال مرد کے مسل کو سٹریچ کرتے ہیں، اس لیے مرد کا چہرہ بڑا نیچرل رہتا ہے اس کی وجہ سے. کیا عجیب عجیب چیزیں سائنس نکالتی ہے، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. کیا ہے اس دین میں صورت بھی فطری. عورت، مرد کو داڑھی کٹانا حرام، عورت کے بال کٹوانا حرام. اس پر ایک تحقیق، یورپ میں، امریکہ میں، ہالی ووڈ میں عورتیں ٹنڈ کروا لیتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹنڈ کروا لیتی ہیں عورتیں. وہ مختلف ایکٹریسیں جو ہیں وہ ٹنڈ کروا رہی ہیں. جو کام یہاں مرد کے لیے داڑھی کا ہے وہ عورت کے لمبے بال پورے کرتے ہیں. وہی چیز جس عورت نے ٹنڈ کرائی اس کی داڑھی نکل آئی. یہ دین کیا اس میں شان ہے. اس میں رہبانیت نہیں، اس میں طہارت ہے، اس میں خوبصورتی ہے، اس میں فطرت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے. وہ رب جس نے یہ دین دیا اور قیامت تک کے لیے یہ دین دیا، وہ جانتا ہے کہ یہ تو بڑے کمزور لوگ ہیں اس وقت کے، اتنا آسان دین دیا. اللہ کے نبی فرمایا بشروا ولا تنفروا، بشارتیں دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ. یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کرو، مشکل نہ کرو. چنانچہ اس دین کا ترہ امتیاز ہے رخصت. رخصت اس دین کا امتیاز ہے. آپ بیمار ہیں، آپ کو شدید بخار ہے، آپ تیمم کر سکتے ہیں. اتنی بڑی رخصت ہے. وضو کرنے کی آپ کو رخصت دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو یہ رخصتیں نہیں تھی. سکھ یاتری جو ہیں ابھی بھی جو ہے وہ گولڈن ٹیمپل میں صبح صبح ٹھنڈے یخ پانی میں گوتے لگاتے ہیں. ان کا دین یہ رخصت ہی نہیں دیتا. ہمارا دین کہتا ہے کہ یہ شخص بوڑھا ہو چکا ہے، اس کو روزہ رکھنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ روزہ نہ رکھے، یہ فدیہ دے دے، یہ فدیہ دے دے. ہمارا دین کہتا ہے تم سفر پہ جا رہے ہو، سفر میں مشقت ہوتی ہے، نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، تم صرف 2 فرض پڑھ لو، نہ سنتیں نہ نفل، کچھ بھی نہیں. وہ کتنی بڑی رخصت ہے اس دین میں، آپ دیکھیں تو صحیح. اب نہ کرنا ہو تو بہانے ہزار ہیں. رخصت کا باب ہر جگہ موجود ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم کی روایت ہے، ایک دن جمعے سے لیٹ ہو گئے اور وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. وہ پہنچے اور حضرت نے پوچھ لیا حضرت عمر نے کہ آپ غسل کر کے آئے ہیں؟ کہا نہیں، میں تو آج وضو ہی بنا کے آیا ہوں، میں تو آج وضو ہی بنا کے. جمعے کا غسل کرنا واجب کے قریب ہے، لیکن کوئی عذر ہو تو وضو کر سکتے. رخصت موجود. آپ آج نہیں غسل کر سکتے تو آپ تیمم کر لیں، آپ وضو کر لیں. تو یہ رخصت ہر باب میں نظر آئے گی، عبادت میں نظر آئے گی، اور آپ کو معاملات میں نظر آئے گی، آپ کو معاشرت میں نظر آئے گی. ایک بندے کے ساتھ آپ کی طبیعت نہیں ملتی، آپ بس سلام دعا رکھ لیں. شریعت اجازت دیتی ہے آپ سلام دعا رکھیں، خطا تعلقی کی اجازت نہیں. اس کے بعد آپ کو رخصت ہے، جیسے چاہیں مل لیں. خطا تعلقی حرام ہے. تو اس دین کے اندر رخصتیں ہیں، اس دین کے اندر فطرت ہے.
وما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہ اصول بیان نہ کروں تو بات واضح نہیں ہوگی. فرمایا اس دین میں کوئی حرج نہیں. ایسا حرج ایسی تکلیف کو کہتے ہیں جس سے انسان کو بہت زیادہ ضرر ہو. تو میں بات کر رہا تھا معاشرت کی معقولات کی. ایک آدمی حرام نہیں کھا سکتا، لیکن اگر اس کی جان پہ بن جائے، اس کی جان جانے کا خطرہ ہو تو وہ حرام بھی کھا سکتا ہے، وہ خنزیر بھی کھا سکتا ہے، وہ کتے کا گوشت بھی کھا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. قرآن میں آیات موجود ہیں. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کوئی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے اور اس کو مجبور کر کے کلمہ کفر کہو تو وہ جان بچانے کے لیے نہ حرام بھی کھا سکتا ہے، کلمہ کفر بھی کہہ سکتا ہے، دل اس کا ایمان پہ مطمئن ہو. اس سے زیادہ اور کیا مثال ہوگی؟ اس دین میں حرج نہیں ہے، اس دین میں تنگی نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی دو ایسے عمل پیش آتے تو اس میں جس میں دونوں کا ایک برابر جو ہے وہ مرتبہ ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ آسانی والی چیز کو اختیار کر لیتے. عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اسما فإن کان اسما کان ابعد الناس منہ. فرماتی ہیں دو معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسانی کو لے لیتے. اگر گناہ کی بات نہ ہوتی، اگر گناہ ہوتا تو اس سے بہت زیادہ دور رہتے. یہ کیا ہے؟ یہ نبی وہ ہیں جنہوں نے آسانیاں سکھلانی ہیں. ہاں یہ نبی وہ ہیں. چنانچہ 3 آدمی آئے، آگے حضرت عائشہ سے پوچھا آپ کھانا کھاتے ہیں؟ جی کھاتے ہیں. رات کو سوتے ہیں؟ جی سوتے ہیں. بیویاں آپ کی 9 ہیں. ان کو لگا کہ ہم تو امتی ہیں، آپ علیہ السلام تو نبی ہیں. مسجد میں گئے، جا کے کہا کہ آپ علیہ السلام تو نبی ہیں، بخشے بخشائے ہیں. ایک نے کہا اما انا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بھی نہیں کھاؤں گا. دوسرے نے کہا میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں کبھی بھی نہیں سوؤں گا، بس عبادت ہی کروں گا. مسجد میں انہوں نے باتیں کی، آپ علیہ السلام کو خبر ہو گئی. آپ علیہ السلام تشریف لائے، چہرہ شدید غصے سے سرخ ہو گیا، منبر پہ چڑھے. فرمایا تم نے یہ باتیں کی ہیں کہ میں کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا، میں کبھی جو ہے وہ شادی نہیں کروں گا، میں کبھی نہیں سوؤں گا. کہا جی. کہا سنو، میں کھاتا بھی ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیا ہے، میری بیویاں ہیں. یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت. اور سن لو انی اخشاکم، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں. تم یہ نہ سمجھو کہ تم یہ عمل کر کے مجھ سے آگے نکل جاؤ گے. انی اتقاکم، میں سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ کرنے والا ہوں. میں ہوں اللہ کا تقویٰ کرنے والا، میں ہوں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا. ایک بندے نے ذرا تشدد کرنے کی کوشش کی، آپ نے فوراً ان کو روک دیا. آپ نے فوراً ان کو روک دیا. چنانچہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو آدمی اس دین میں سختی کرنے کی کوشش کرے گا وہ نہیں کامیاب ہوگا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ. یہ دین آسان ہے، جو اس میں شدت، سختی، تشدد کرنے کی اپنے اوپر کوشش کرے گا یہ دین اس پہ غالب آ جائے گا. مطلب یہ ہے کہ وہ خود عاجز ہو جائے گا اور واپس پلٹ جائے گا.
یہ خود عاجز ہو جائے گا اور واپس پلٹ جائے گا. دین نہیں ہلا سکے گا, دین نہیں بدل سکے گا. یہ تو میرے بھائیوں یہ دین بہت آسان ہے. یہ دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ سنت یہ جنت کا راستہ ہے. صرف 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں جن سے ہم بچ سکیں گے. بچیں گے تو ہمیں یہ دین کامیابی کی طرف لے جائے گا اور جنت میں داخل کرے گا. یہ دین آسان ہے, بہت آسان ہے, بہت قابل عمل ہے, لیکن چند چیزوں کی اجازت نہیں, وہ سمجھ لیجئے. نمبر 1, کوئی بندہ اس دین میں اپنی مرضی سے کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتا. یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے, مردود ہے. اس کا نام بدعت ہے. یہ دین اللہ نے دیا, اللہ کے نبی کو ملا. جو اس میں اپنی عقل سے کوئی چیز ڈالنا چاہے وہ قبول نہیں, ہرگز قبول نہیں. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد فہو رد فہو رد. جو اس دین میں کوئی نئی چیز اپنے پاس سے ڈالنا چاہے گا جو اس میں پہلے سے نہیں ہے, وہ مردود ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ دین اللہ نے دیا, آسان دیا, قابل عمل دیا, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم دین کو کھینچ کے خود اس میں پڑھانا شروع کر دو چیزیں. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. دین آسان ہے لیکن دین بہت پختہ ہے. اس میں کھینچ کے زیادتی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. کوئی نمازیں 6 کر لے, کوئی عیدیں 3 کر دے, اس میں کوئی گنجائش نہیں, کوئی گنجائش نہیں. کوئی اذان کی صورت بدل دے, کوئی اعمال کی صورت بدل دے, نہیں, کوئی گنجائش نہیں. کوئی نماز نہیں نکال دے, کوئی قربانی نہیں نکال دے, کوئی صورت نہیں, کوئی صورت, بالکل مردود ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. یہ دین اپنے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہونے دیتا جو اس کی غیر جنس ہے. یہ دین سارا کا سارا اللہ اور اس کے نبی نے بتایا ہے. کسی مبتدع اور کسی غالی کی اس کے اندر بڑھوتری, اضافہ, نیا ایڈیشن نکالنے کی اجازت نہیں. اس کا اتنا اہتمام کیا گیا, ورنہ خدا کی قسم اگر یہ اہتمام نہ ہوتا یہ دین آج پتہ نہیں کیا کچھ بن چکا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہر 100 سال بعد ایسے رجال پیدا کیے جن کو مجدد کہا جاتا ہے, جنہوں نے تمام بدعات کو ختم کر دیا, چھانٹ دیا. آئیے آپ دوسری چیز کی طرف بڑھتے ہیں. اس دین میں کمی کرنا, اس کے احکامات میں سے بعض چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا, وہ بدعت ہے, یہ الحاد ہے. یہ بالکل جائز نہیں, اس کی کسی صورت اجازت نہیں. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا. جو لوگ اس دین میں خفیہ نقب لگانا چاہتے ہیں, خفیہ طور پہ کچھ گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں. لحد کسے کہتے ہیں؟ علماء بیٹھے ہیں, لحد, بغلی قبر کو لحد کہتے ہیں. ایک تو ہم سے سیدھی قبر کھودتے ہیں نا, ایسے اس کے اندر ایک بغلی قبر کھودی جاتی ہے, اس کو لحد بولتے ہیں. فرمایا جو لوگ اس دین میں کچھ لحد, کوئی خفیہ طور پہ چیزیں گھٹا کر اس کی شکل بگاڑنا چاہتے ہیں, الحاد کرنا چاہتے ہیں, وہ ہم سے مخفی نہیں ہے, ہم سے مخفی نہیں. جو اس کتاب کو بدلنا چاہتے ہیں وہ ہم سے مخفی. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ
تنزیل من حکیم حمید۔ اس دین میں، اس کتاب میں آگے پیچھے سے کوئی نئی چیز داخل نہیں کی جا سکتی، کوئی گھٹائی نہیں جا سکتی، اس قرآن کا کوئی حصہ ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کے احکامات میں کوئی چیز مائنس نہیں کی جا سکتی، نہ ایڈ کی جا سکتی ہے نہ مائنس کی جا سکتی ہے۔ دونوں پارٹیاں لگی ہیں، ایک طرف بدعتی ہیں جو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک طرف ملحد ہیں جو اس دین کے احکامات کو ناکارہ کرنا چاہتے ہیں، جہاد کو اور سود کی اجازت دینا چاہتے ہیں، اور پردے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور میوزک کو آن کرنا چاہتے ہیں۔ ان ملحدین کے سب سے بڑے دشمن صحابہ ہیں، محدثین ہیں، تابعین ہیں، کیونکہ انہوں نے پورا دین سنبھال کے ٹرانسفر کیا، وہ ان کا انکار کرتے ہیں اور نئی نئی من مانی تعویلات اور قرآن کی تشریحات کرتے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں چلے گی، یہ مردود ہے، یہ زندیقیت ہے، یہ الہاد ہے، یہ بالکل قبول نہیں۔ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، بڑی جذباتی بات ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں دین میں کمی ہو جائے اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہوگا۔ وہ صرف زکوٰۃ کا احکام چھوڑے تھے، انہوں نے کہا یہ نہیں ہونے دوں گا، نہ کمی کر سکتے ہو نہ بڑھا سکتے ہو، یہ دین اپنی شکل میں پورا ہے، آسان بہت ہے، لیکن فالو اسی طرح کرنا پڑے گا جیسے رسول اللہ کے صحابہ نے کیا، اپنی مرضیاں نہیں چلیں گی۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا دین بڑا مشکل ہے جی، مولویوں نے مشکل، مولویوں نے کوئی دین مولویوں نے ایجاد کیا ہے؟ مولویوں کی جیب سے دین نکلا ہے؟ دین تو قرآن حدیث سے نکلا ہے۔ جو رسول اللہ کو، قرآن کو اور حدیث کو گالی نہیں دے سکتا، وہ مولوی کو گالی دیتا ہے۔ بات تو یہ ہے، مولوی تو چوکی دار ہے۔ آپ مولوی کو جتنا مرضی برا بلا کہو، جاہل کہو، نکما کہو، مولوی چوکی دار ہے۔ گاؤں کا مولوی ہے نا، گاؤں کا مولوی، وہ بھی چوکی دار ہے، قرآن کا چوکی دار ہے۔ جنازہ وہ پڑھائے گا، نکاح وہ پڑھائے گا، قبر میں وہ اتارے گا، مسئلہ وہ بتائے گا، بچوں کو قرآن وہی پڑھائے گا، اور کسی کا جی گردہ نہیں کہ 2-4 ہزار روپے میں یا مفت بیٹھ کے جو ہے وہ قرآن پڑھائے۔ کس کا جی گردہ ہے؟ یہ مولوی چوکی دار ہے دین کا۔ اس لیے گارڈ جو ہے وہ ڈاکو کو سب سے برا گارڈ لگتا ہے، وہ کہتا ہے سب سے پہلے گارڈ کو ماروں میں۔ یہ مولوی چوکی دار ہے، کہیں کا بھی ہو۔ ہاں، وہ خود دین میں اضافہ کرنے والے نہ ہو اور گھٹانے والا نہ ہو، بس وہ چوکی دار۔ 2 باتیں سمجھ گئے؟ میں نے کہا تھا 3 باتیں بتانی ہیں اس دین کے متعلق، بہت زیادہ اہم ہیں 3 باتیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو دین کو بڑھا رہا ہے بدعات میں اضافہ، بدعات کے نام پر۔ دوسرا گروہ ہے جو دین کو کاٹنا چاہتا ہے کینچی سے، اس کے احکامات کو چھوٹا کرنا چاہتا ہے، ٹیلر کرنا چاہتا ہے، یہ ملحدین ہیں۔ ان کے مقابلے میں تو علماء اور حفاظ اور قراء اور محدثین اور مفسرین کی پوری جماعت کھڑی ہے۔ اب آتے ہیں اس دین کو اس وقت خطرہ کس چیز سے ہو رہا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات۔ آج اس دین اسلام کا، یہ میرے الفاظ آپ نوٹ کر لیں، آج دین اسلام کو سب کے مقابلے میں سب سے بڑا دین کون سا ہے؟ یہودیت نہیں، عیسائیت نہیں، ہندوازم نہیں، بدھازم نہیں، قادیانیت نہیں، ایتھیزم نہیں۔ اس دین کا نام ہے خواہش پرستی۔ اس دین کا کیا نام ہے؟ خواہش پرستی۔ دین اسلام کے مقابلے میں جو سب سے مضبوط چیز ہے اس وقت وہ خواہش پرستی ہے۔ اس کو دجالیت بھی کہہ سکتے ہیں۔
دجال نے خواہش کو دین بنایا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. یہ آیت تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی. کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا دین، اپنا معبود بنا لیا ہے؟ آج کا نوجوان، آج کا مرد، آج کی عورت، اس کو سب سے زیادہ جس چیز نے دین سے ہلایا ہے وہ خواہش پرستی ہے، خواہشات ہیں، شہوات ہیں، سنسنی ہے، سکرین ہے، جھوٹے میلے ٹھیلے ہیں، ڈانس کلب ہیں، یونیورسٹیوں کی تعلیم ہے، کھلا معاشرہ ہے، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، زنا ہے. یہ خواہش پرستی جو شہوات کی شکل میں پوری دنیا میں پھیلی، اس نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ کھوکھلا کر دیا. میرے بھائیوں، دین آسان ہے اور دین کے اوپر چلنے میں اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ یہ خواہش پرستی ہے جو ہمیں چاروں طرف نظر آتی. محلوں میں، گھروں میں آپ دیکھیں گے ہر بندہ خواہش کا غلام ہے، پیسے کا غلام ہے، پیسے کے پیچھے دوڑ ہے. تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم. ہلاک ہو جائے درم و دینار کا بندہ، ہلاک ہو جائے مال کا بندہ، عورت کا بندہ. یہ حدیث میں بددعائیں دی گئی ہیں. اور یہ کیا ہے؟ آج ساری انسانیت وہ اسی پہ دوڑ رہی ہے. لوگ دو نوکریاں کر رہے ہیں، عورت کے پیچھے، پیسے کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہیں، دین چھوڑے بیٹھے. خدا کی قسم سمجھ نہیں آتا کہ اس بندے کو کیسے سمجھائیں، اس کو کیسے روکے، یہ کیسے بریک لگے گی. کیونکہ آواز ہر وقت یہ ہے، حل من مزید، اور کچھ ہے؟ جی نیا ماڈل آئے گا بھی آئی فون کا، نیا ماڈل آئے گا کرولا کا، نیا ماڈل آئے گا ایپل کا، نیا ماڈل آئے گا 125 کا. وہ نئی موٹر سائیکلیں، نئے ٹاپے ہیں، نئی گاڑیاں، ٹھیک ہے، نئے سٹائل، نئے ڈیزائن، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ. حل من مزید، ہاں آنے دو. اور بہت کچھ ہے، اور بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. تو انسان خواہش کے پیچھے ایسے دوڑتا ہے جیسے کوئی پیاسا شراب کے پیچھے دوڑتا ہے. دور پانی نظر آتا ہے، ہوتا نہیں ہے. وہ دوڑتے دوڑتے آخر اس کا دم نکل جاتا ہے. جو آدمی خواہش کے پیچھے چلتا رہتا ہے اس کو خواہشیں تھوڑا اور آگے جاتی چلی جاتی ہیں. نیا ماڈل، نئی گاڑی، نئے کپڑے، نئی چیزیں، نیا موبائل، نئی موٹر سائیکل، نیا کمپیوٹر، نیا لیپ ٹاپ اور نئی گرل فرینڈ. آج کل کے نوجوانوں کا یہ حال ہے. ہر وقت ایک دوڑ ہے، اور خدا کی قسم یہ سب سے بڑی ہمارے دین کی یہ رکاوٹ یہ خواہش پر، یہ لائف سٹائل ہے جس پر اس وقت دنیا چل رہی ہے. میرے بھائیوں، ہمیں واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آنا ہوگا. ہمیں واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ آنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پہ آنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو اختیار کرنا. ہمیں سنت کی طرف لوٹنا ہے. ہمیں اہل سنت والجماعت کے صحیح مذہب کو، رسول اللہ اور خلفائے راشدین کے دین کو دانتوں سے پکڑنا ہے. عضو علیہا بالنواجذ، اس کو دانتوں سے تھام لو. پچھلے ہفتے بھی میں نے دجالیت پہ گفتگو کی تھی، لیکن اس کا تعلق فکر سے تھا. آج بھی میں دجالیت کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کا تعلق عمل سے ہے کہ عمل سے دجالیت کا مقابلہ کیسے ہوگا، کیسے ہوگا.
اپنے عمل میں، اپنے لائف سٹائل میں، اپنے انداز زندگی میں ہمیں سنت کو اختیار کرنا ہوگا، سنت پہ آنا ہوگا۔ مرکزیں، مساجد ہمارے لیے کہف ہیں، ہمارے ایمان کے بچانے کی غار ہے۔ مسجدوں سے جڑنا ہوگا، قرآن سے جڑنا ہوگا، قرآن کی تعلیم سے جڑنا ہوگا۔ ہم نہ بدعت کو قبول کریں گے نہ الہاد کو قبول کریں گے۔ ہم دین میں ہمیشہ، آخری بات کرتا ہوں، دین میں ہم ہمیشہ ان لوگوں کی تلاش کریں گے جن کی دینداری پر ہمیں اعتماد ہے۔ اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ وہ شخص صاحب علم ہو، وہ شخص صحیح عقیدے اور صحیح مسلک کا پیروکار ہو، اس کی صحبت میں جو آتا ہو اس کی زندگی بدلے، اس کے پاس بیٹھنے والوں پہ سنت کا رنگ دکھائی دے، اس کی مجلس سے جب بندہ اٹھے تو اس کو دل، اس کا ایمان تازہ ہو، اس کو رسول اللہ اور صحابہ سے عقیدت پیدا ہو۔ اور سب سے بڑھ کر کہ وہ شخص اپنے دین میں بھی اور اپنی دنیا میں بھی امانت دار ہو، خائن نہ ہو، فراڈ نہ کر رہا ہو۔ ہاں، یہ لوگ موجود ہیں، یہ ختم ہو نہیں سکتے کیونکہ قیامت تک یہ رہیں گے۔ ہمیں اپنے دین کے بارے میں ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے۔ ہمیں امام گوگل سے اپنے دین کی رہنمائی نہیں لینی۔ یہ گوگل سب سے بڑا فتنہ ہے، میں نے امام اس کو تنزن کہا ہے۔ ہم گوگل سے دین سیکھیں گے، ہم یوٹیوب سے دین سیکھیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، بالکل ہرگز نہیں۔ یوٹیوب پہ ہم کسی کا بیان تو سن سکتے ہیں، لیکن دین صحبت سے آتا ہے، دین صحبت سے آتا ہے، دین اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے آتا ہے۔ اس چیز کو سمجھیے، ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے جن کے بارے میں آپ اعتماد رکھتے ہیں، ان کے دین کو اختیار کیجئے، ان کی صحبت میں بیٹھیے اور خواہش پرستی کے راستوں کو روکنے کی کوشش کیجئے کہ آج دین کا سب سے بڑا مد مقابل یہ خواہش پرستی ہی ہے، اور سارے مذاہب اس کے مقابلے میں فیل ہو چکے ہیں۔ بس ایک رکاوٹ ہے دجالیت کے اس نظام کے خلاف، وہ دین ہے، اسلام ہے، اور ملا اس دین کا چوکیدار ہے۔ تم ملا کو جو مرضی کہہ لو، ملا نہ مرنے والا ہے، نہ مٹنے والا ہے، نہ بکنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے چوکیداروں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔